جی ایس ایس پی انوش مسعود صاحب ہیں. پہلے میں ان سے بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. آپ آج کوٹ لکھپت بھی گئی تھیں اور ملاقات کی آپ نے ان قیدیوں سے. سب سے پہلے تو یہ حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 350 خواتین ہیں پی ٹی آئی کے جیلوں میں ہیں. وہ جو ناروا سلوک ہے اس کا ذکر تو میں بعد میں کرتا ہوں. آپ پہلے تو تعداد کے بارے میں بتائیے، کتنی خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں؟ انوش مسعود صاحبہ. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ہوں جی جی. اور لاہور کے اندر اس وقت جو موجود ہیں وہ 10 خواتین ہیں جو اس 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں. اور پنجاب کے متعلق جو ہے obviously I cannot comment right now. میں لاہور کی بات I ہی can کر only رہا tell ہوں. about لاہور. یعنی آپ صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ لاہور میں ہمارے پاس مگر حماد اظہر صاحب نہیں، وہ تو اوورال بات کر رہے ہیں. اوورال بات کر رہے ہیں. آپ یہ فرمائیں، ان کو چاہیے وہ فہرست جاری کریں. کون سے آپ یہ جو دوسرا شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. آپ ملی ہیں، 2 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. آپ کی کیا رپورٹ ہے ابھی تک؟ آج ہم نے کوٹ لکھپت جیل کو وزٹ کیا ہے اور وہاں پر دیکھیں اٹس اے ہول میکینزم. اگر آپ نے کبھی اتفاق ہو آپ کو کوٹ لکھپت جیل جانے کا، یہ ایک بہت ہی سیکیورڈ پریمیسز ہے اور اس کے اندر جو فیمیلز جہاں پر رکھی جاتی ہیں اس کائنڈ آف اے سب جیل. اس کی انٹرنس کا ایک میکینزم ہے. آپ ایک گیٹ کو جب کراس کرتے ہیں اور وہ بند کیا جاتا ہے تب آپ دوسرا گیٹ کراس کر سکتے ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں اور اس کے بعد کئی دن گزارے ہیں. میں آپ کو I'm telling you about the procedure of female. obviously آپ فیمیل جیل میں نہیں رہے نا، تو وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس میں فیمیلز کی جو جیل ہوتی ہے اس کے جب آپ کی ایک تو انٹرنس ہے، اس کے بعد جن سیلز میں رکھا جاتا ہے وہاں پہ صرف فیمیلز جا سکتی ہیں. وہاں پر میل ممبر کی انٹری نہیں ہوتی ہے. There are only female staff which is present inside the female jails. تو وہاں پر میری ان سب سے ملاقات ہوئی ہے. جو لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی آپ کے پاس بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو اس کے اندر جو خواتین اس کوٹ لکھپت جیل میں رکھی گئی ہیں میری ان سے فردن ملاقات ہوئی ہے. اینڈ آئی کیٹیگوریکلی آسک them if they have any kind of problem. اس میں ایک خاتون سے میری آلموسٹ 5 منٹس 10 منٹس بات ہوئی ہے کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھے بتائیں، ان کے ساتھ کسی نے کوئی مس ٹریٹمنٹ کی ہے they can always tell me because ان کے وکلاء ان سے مل سکتے ہیں. so there is no point of. ان کے وکلاء ان سے مل رہے ہیں یا ملے ہیں؟ ضرور جانتے. آپ کی ایک بہت انڈرسٹینڈنگ آف کورس لا کے متعلق بھی ہوگی I'm sure. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب آئی ڈی پریڈ پہ کسی کو بند کیا جاتا ہے تو لا آپ کو پرمٹ نہیں کرتا ملاقات کے لیے. مگر اس لیے ان کی ملاقات گھر سے کھانا تو آ سکتا ہے نا، گھر سے کھانا آ رہا ہے. جی اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کی جو کپڑے وغیرہ تھے they demanded it and the clothes have been provided them. ان کو وہاں پہ پوری انوینٹری بنی ہوئی ہے اور پوری لسٹ موجود ہے. ان کو کپڑے یا جو چیزیں چاہیے تھی وہ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں اور کپڑے وغیرہ ان کے گھر سے آئے تھے ڈیفینیٹلی. اور سپرنٹینڈنٹ آف جیل سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اس وقت، اور اس سے کچھ دیر پہلے ان کے گھر والے بھی ان سے مل کے گئے. جو ملزم ہوتا ہے اس کے تو گھر سے کھانا بھی آ سکتا ہے. تو یہ کھانے کا آپ دیکھیں، آپ اگر اس کی اسپرٹ کو سمجھیں، کون ذمہ دار ہے اگر کھانے کے ساتھ کچھ ایشو ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے. آپ دیکھیں جیل کی جو پریمیسز ہے وہ رسپانسبل ہیں ان کی سیفٹی کے لیے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی سیفٹی سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے. جب ایک دفعہ شناخت پریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں محترمہ ہماری کوئی خاتون رپورٹر ملنا چاہیں مل سکتی ہیں. آپ بات کی اسپرٹ کو شاید فالو دیکھیں. آپ جو بات کریے نا وہ آپ کے جو پریزیڈنٹ طے شدہ لا ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنے تئیں. شامی صاحب جو بات فرما رہے ہیں یا میں جو نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سیاسی جماعت ہے جس کے یہ کارکنان یا لیڈرز ہیں جو اریسٹ ہوئی ہیں خواتین، جس کے اوپر اس سیاسی جماعت کو شدید تحفظات ہیں. وہ الزام عائد کر رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا جو شامی صاحب کی تجویز ہے کہ آپ کسی خاتون رپورٹر کو آپ جو ملنے گئی ہیں تو اس کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ ان سے بات کر سکے، پوچھ سکے، اور کچھ نہیں تو جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں. اس میں کیا حرج ہے اگر ایسا کرنے سے اہل خانہ کو تو اجازت ہونی چاہیے نا. ایسا کرنے سے اگر ان کی داد رسی ہو جائے یا جھوٹ یا سچ کا تعین ہو سکے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کیونکہ کمیٹی کا حصہ ہیں، اگر وہ قانون میں نہیں ہے اسپرٹ جو آپ سن تو لیجئے نا، آپ سے عرض ہے سن لیجئے نا، بات پوری ہونے دیں. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، پورا موقع دے رہا ہوں آپ کو، بات سن لیجئے. اگر آپ چونکہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ کمیٹی اپنی سفارشات میں
ज़ाहिर बात है सब अच्छा ही लिखेगी, लेकिन अगर वो साथ ये इजाफा कर दे कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मीडिया बात कर रहा है, तो उनको ले जाया जाए। इफ यू वांट माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें अगर एक चीज़ लॉ कह रही है और लॉ परमिट नहीं कर रही है तो वी कैन नॉट डू अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। अगर आप ये फरमाइश तो हम किसी की पूरी नहीं कर सकते ना यहाँ पे। ये तो लॉ ये कह रहा है कि अगर शनाख्त परेड पे एक बंदा है उससे कोई मिल नहीं सकता है तो हम लॉ ब्रेक कर दें। वी कैन नॉट। तो मगर शनाख्त परेड फिर जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए ना, उसको महीनों तो नहीं लगने चाहिए जी। उसके ऑफ कोर्स ये नहीं, अभी महीनों हुए नहीं है, 3-4 दिन गुजरे। यस, हमारी प्रायोरिटी है उनकी शनाख्त परेड जल्द से जल्द कराई जाएगी।